اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک بڑی کمال بات فرمائی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت کی عظمت اور شان بیان کرنا کچھ مشکل نہیں ہے۔ فرماتے ہیں اللہ رب العزت کی عظمت اور شان میں آپ جتنی بھی زیادہ مبالغہ آرائی کریں کم ہے۔ ہم اپنے علم کے مطابق، اپنی سمجھ کے مطابق جتنا بھی بڑھا چڑھا کر اللہ کی عظمت کو بیان کریں، اللہ کی عظمت اور شان اس سے بھی بلند و بالا ہے۔ جتنا مرضی بڑھا لیں، تو جتنی ہماری سمجھ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دسترس دی ہے، علم دیا ہے، ہر کوئی اپنی عقل اور اپنے علم کے مطابق اللہ رب العزت کی عظمتوں، اللہ تعالیٰ کی شانوں کے بارے میں ذکر کرے گا۔ جتنا بھی بڑھا لے جائز ہے، اور جتنا بھی بڑھا لے اللہ رب العزت کی بلند و بالا جو عظمت اور شان ہے اس کی گرد کو بھی ہم نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ رب العزت کی ذات اقدس کو اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوقات میں سے سب سے زیادہ جس کو اللہ کی معرفت حاصل ہوئی وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ سرکار پاک اللہ رب العزت تو اللہ ہے، وہ تو خالق مالک رازق معبود الہ ہے۔ یہاں تو کاملاً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی معرفت کوئی نہیں پا سکا کہ آقا علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتاً سوا ربی، اے ابو بکر میری حقیقت میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو ہم تو حضور کی ہی حقیقت کو نہیں جان سکے، حقیقت مولا کیسے جان سکتے ہیں؟ اس لیے کسی نے بڑی کمال بات کہی، خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے۔ خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، اور مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے۔ تو اللہ رب العزت کو بھی سب سے زیادہ اگر کوئی جانتا ہے، اللہ کا سب سے زیادہ کوئی عارف ہے تو وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ حضور کی عظمت اور شان کا آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا پہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، عرض کی آقا اگر بال کے برابر بھی آگے بڑھوں تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا، آگے اتنے انوار و تجلیات ہیں۔ تو سارے فرشتوں کا سردار، نوریوں کا سردار ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، اور جن کو عبد عبد اور بشر بشر کہتے ہو وہ آگے جا رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اللہ کی حقیقت کو حضور کے سوا کاملاً کوئی نہیں جانتا۔ تو آج میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں، کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ پیغمبر، نبی اور رسول ازل سے ہی نبی ہوتا ہے۔ جن کو اللہ رب العزت نے شرف نبوت سے مشرف فرمانا تھا، ازل سے ہی اللہ رب العزت نے ان کو نبی بنا دیا۔ یہ اللہ رب العزت کا خاص وہب، خاص عطا ہے۔ نبوت کسی کسب سے حاصل نہیں ہوتی۔ میں نے عرض کیا آپ دنیا جہان کے علوم حاصل کر لیں اور کہیں کہ مجھے نبی بنا دیا جائے، نہیں ہو سکتا۔ آپ دنیا جہان کے سب سے بڑے عابد زاہد ہو جائیں اور چاہیں بدلے میں مجھے مرتبہ نبوت مل جائے، نہیں مل سکتا۔ اللہ پاک نے جن کو نبی بنانا تھا ازل سے ہی بنا دیا۔ تو یہ میں نے کل اتنی بات کہی تو یہ میرے شاگرد ہیں نوید بھائی، ماشاءاللہ بڑا نیک بچہ ہے، بہت مؤدب بچہ ہے۔ تو یہ یونیورسٹی میں ہوتے ہیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے یہ بڑی اچھی بات کہی۔ یونیورسٹی میں یہی پڑھاتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو 40 سال تک یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نبی ہوں۔ تو خصوصی طور پر ویسے تو یہ ایسا موضوع ہے کہ 2 گھنٹے بھی ہوں تو کم ہے، اور 1-2
قرآن پاک کے دلائل کی روشنی میں اس کو ہم پڑھیں گے، چونکہ یہ ریکارڈ ہوتا ہے اور جتنے لوگ دوست احباب سنتے ہیں، ہم عقائد پڑھ رہے ہیں تو سب کو پتہ چلے کہ ہمارے آقا ازل سے نبی ہیں۔ تو گفتگو کو یہاں سے شروع کر رہا ہوں، جیسا کل میں نے تھوڑا اشارہ کیا تھا۔ اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا اور ان کی پشت سے ازل سے اب تک جتنے انسان بنانے تھے سب کو اللہ پاک نے امر کن سے پیدا فرما دیا، تو تمام ارواح کے سامنے ساری روحوں کو اللہ پاک نے بلایا اور بلا کر اللہ رب العزت نے ایک جلسہ توحید کیا۔ اب یہ جو ارواح ہیں اس میں مسلم غیر مسلم سب موجود ہیں، جنہوں نے دنیا میں مسلمانوں کے گھر پیدا ہونا تھا، مسلمان ہونا تھا، مسلمان ہی وفات پانا تھا وہ بھی ہیں، جنہوں نے کافر ہونا تھا پیدا اور کفر میں مر جائیں گے وہ بھی ہیں، کئی وہ ہوں گے جو مسلمانوں کے گھر پیدا ہوں گے بعد میں کافر ہوں گے، ان کی بھی روحیں تھیں، کئی کافروں کے گھر پیدا ہوں گے بعد میں صاحب ایمان ہو جائیں گے، ان کی روحیں بھی تھیں، تو سب ارواح تھیں۔ تو اللہ پاک نے سب سے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اب کسی کو کچھ پتہ نہیں کیا جواب دینا ہے۔ سب سے پہلے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح اقدس آگے بڑھی، سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کے عرض کیا قالوا بلا، بلا ہاں مولا تو ہمارا رب نہیں تو پھر اور کون ہے؟ جب سرکار کی روح اقدس نے رہنمائی فرمائی تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء میں تمام رسل الزام کی ارواح بول پڑیں، پھر تمام انبیاء علیہ السلام کی ارواح بول پڑیں، پھر مومنین صالحین متقین درجہ بدرجہ بولتے چلے گئے بلا بلا بلا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے بارے میں ایک جلسہ کیا تمام ارواح کے سامنے، بالکل ایسے ہی اللہ رب العزت نے ایک جلسہ رسالت کیا جو خصوصی طور پر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت افزائی کے لیے تھا، اور آپ کے مرتبہ اور آپ کے مقام اور آپ کی عظمت و شان کو انبیاء علیہ السلام پر ظاہر کرنے کے لیے تھا۔ ہرگز نہ بھولیں جب اپنے بارے میں جلسہ کیا تو تمام ارواح کو بلایا، ازل سے اب تک سب انسانوں کو، مسلم کافر سب کو بلایا۔ میں جب سرکار کی عظمت اور شان کو اللہ پاک ظاہر فرمانے لگا تو اس جلسے میں صرف اور صرف انبیاء علیہ السلام کو بلایا، اس میں کوئی غیر نبی نہیں تھا، سب انبیاء علیہ السلام تھے۔ یہ جلسہ ایک خاص تھا، یہ محبوب کے لیے تھا۔ تو فرمایا خاصاں دی گل آما آگے نہیں مناسب کرنی، مٹھی کھیر پکا محمد کتیں آگے دھرنی۔ میں یہ خاص محبوب کی بات کرنی ہے تو اے خاصو تم ہی آؤ، تم سے ہی کروں گا۔ تو اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کی ارواح مقدسات کو بلایا، سامنے بٹھایا، اور اللہ رب العزت نے پوچھا، جس کا ذکر اللہ پاک نے تیسرے پارے کے اینڈ میں کیا۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، یاد کرو محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہم نے تمام انبیاء علیہ السلام سے عہد لیا۔ کیا بول رہا ہوں؟ اب یہ تو کوئی تفسیر بھی نہیں پڑھ رہا، کوئی حدیث بھی نہیں پڑھ رہا، قرآن پاک پڑھ رہا ہوں، اور اللہ پاک لفظ سنے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے نبیوں سے عہد لیا۔ کن سے لیا؟ نبیوں سے عہد لیا۔ تو قرآن بیان کر رہا ہے کہ بشری اعتبار سے دنیا میں جب وہ جائیں گے سو جائیں گے، ولادت ہوگی سو ہوگی، اپنے اپنے ادوار میں جا کے نبوت رسالت کی کرسی پہ بیٹھ کے اپنی اپنی امم کے نبی اور رسول بنیں گے۔
ازل سے ہی اللہ رب العزت نے سب کی روحوں کو بلایا، سب کے نبوت کے جو انوار تھے ان کو بلایا، اور بلا کے سب سے اللہ نے عہد لیا کہ نبیوں میرے ساتھ عہد کرو۔ تو پتہ چلا نبوت اور رسالت دنیا میں آ کے شروع نہ ہوئی، بلکہ جو نبی تھے وہ ازل سے نبی تھے، جن کو اللہ نے نبی بنانا تھا ازل سے ہی بنا دیا تو اس لیے تو سامنے بٹھایا تھا اور ان سے اللہ پوچھ رہا تھا، نبیوں کتاب و حکمت دوں گا، عظمت شانیں دوں گا، معجزات کمالات دوں گا، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر آ جائے میرا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری تصدیق کرتا ہوا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لانا، میرے محبوب کی مدد بھی کرنا۔ تمام مفسرین بیان کرتے ہیں جب اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام سے فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ، میرے محبوب پہ ایمان لانا، تو پتہ چلا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبیوں کے بھی نبی ہیں، سرکار نبیوں کے بھی نبی، یہ آگے آئے گا۔ دنیا میں جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے وہ کسی خاص قوم کی طرف کوئی نبی آیا، کسی خاص قبیلے کی طرف نبی آیا، کوئی نبی کسی خاص علاقے کی طرف آیا، کسی خاص شہر کی طرف آیا، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی باری آئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، سب کی طرف اللہ نے رسول بنا کر آپ کو بھیجا۔ نہ صرف انسانوں کے آپ نبی ہیں، آپ فرشتوں کے بھی نبی ہیں، نبیوں کے بھی نبی ہیں، جنات کے نبی ہیں، انسانوں کے نبی ہیں، چرند پرند کے نبی ہیں، جمادات نباتات کے نبی ہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات کے آپ نبی ہیں۔ جس طرح فرما وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ آپ نے یہ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ محبوب کے لیے فرمایا رحمت للعالمین، محبوب جہاں تک میری ربوبیت ہے وہاں تک تیری شان مصطفیت ہے، جہاں تک کا میں رب ہوں وہاں تک کے لیے تو رحمت ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیوں کے بھی نبی ہیں۔ پھر وَلَا تَنْصُرُنَّ، میرے محبوب کی مدد فرمانا۔ تو جب اللہ نے نبیوں کو فرمایا کہ میرے محبوب کی مدد کرنا، تو آپ سمجھیں، اس بات کو غور کریں، توجہ کریں۔ جو لوگ اس بات پہ بڑا زور دیتے ہیں کہ جو لوگ مزارات میں ہیں، انبیاء علیہ السلام ہیں، اولیاء ہیں، صالحین ہیں، شہداء ہیں، وہ مزارات میں جانے کے بعد کسی کی مدد نہیں کر سکتے، نعوذ باللہ کہتے ہیں وہ مر گئے، وہ مٹی ہو گئے۔ اللہ رب العزت کے علم سے بھی زیادہ کسی کا علم ہے کہ اللہ پاک کو پتہ نہیں تھا جب میرا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لے جائے گا، آدم تا عیسیٰ علیہ السلام سارے نبی دنیا سے جا چکے ہوں گے، اپنے اپنے مزارات میں ہوں گے، وفات پا گئے ہوں گے، تو وہ کیسے مدد کریں گے؟ تو جب اللہ رب العزت نے فرمایا، اس کو علم تھا، صاف ظاہر علم تھا کہ سب وفات پا چکے ہوں گے، اور پھر فرما رہا وَلَا تَنْصُرُنَّ، میرے محبوب کی مدد کرنا، تو پتہ چلا ہمارے عقیدے کی حقانیت ثابت اور صادر ہو گئی کہ مزارات میں رہ کر بھی محبوبان خدا مدد کر سکتے ہیں مدد۔ یہ پھر ایک الگ سے موضوع ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے جب یہ سب نبیوں سے عہد لیا اور پھر فرمایا قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اصری، کیا تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری ذمہ لیا، یعنی یہ بوجھ اٹھانے کا تم وعدہ کرتے ہو؟ قالوا اقررنا، سب انبیاء علیہ السلام نے عرض کی جی باری تعالیٰ ہم اقرار کرتے ہیں، ہم اس بوجھ کو اٹھاتے ہیں، تیرے ساتھ یہ پکا وعدہ کرتے ہیں۔ سنیے اللہ پاک نے فرمایا قال فاشہدوا، گواہ ہو جاؤ، ایک دوسرے کے گواہ ہو جاؤ، تم میرے ساتھ کیا وعدہ کر کے جا رہے ہو۔ پھر اسی پر اکتفا نہ کیا، فرمایا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی گواہوں میں سے ہوں، میں بھی دیکھ رہا ہوں تم کیا وعدہ کر رہے ہو۔
سب جو کوئی اپنے اس عہد سے پھرے گا وہی فاسقوں میں سے ہوگا۔ تو اب دیکھیں نا، یہ ساری بات ذہن میں رکھیں آپ، مجھے بتائیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت 40 سال کے بعد جا کے شروع ہو رہی ہے تو اللہ پھر نبیوں سے عہد کیوں لے رہا تھا؟ بلکہ اس سے آگے پھر آگے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند سے حدیث لائے ہیں، فرماتے ہیں کہ پھر اللہ پاک نے آقا علیہ السلام کے نور انور کو بلایا۔ جب سرکار کا نور اقدس تشریف لایا اور حضور علیہ السلام کے نور انور کی شعائیں پڑیں تو سب نبیوں کے نور حضور کے نور کے سامنے پھیکے پڑ گئے، بالکل ایسے جیسے ستارے چمک رکھتے ہیں، دمک رکھتے ہیں، روشنی رکھتے ہیں، خوبصورتی رکھتے ہیں، مگر جب سورج آ جائے ہوتے اپنی جگہ پہ کھڑے مگر سورج کے سامنے سب کے انوار پھیکے پڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح حضور علیہ السلام جب تشریف لائے تو سب کے نور حضور کے نور کے سامنے پھیکے پڑ گئے۔ تو عرض کی باری تعالیٰ یہ کس کا نور ہے جس کے نور کے سامنے ہم سب کے نور پھیکے پڑ گئے؟ اللہ نے فرمایا یہی میرا محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کے بارے میں تم سے عہد لے رہا۔ یہ ایک دلیل آپ کی خدمت میں عرض کی، آگے آپ پڑھیں۔ جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام، جن کے اندر اللہ پاک نے اپنی روح پھونکی بغیر باپ کے، حضرت مریم سلام اللہ علیہ، قواری مریم سلام اللہ علیہ کے بطن سے اللہ نے آپ کو اپنی قدرت سے پیدا فرمایا۔ اچھا، یہاں پہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، آدم تا عیسیٰ علیہ السلام، اللہ نے سب نبیوں سے یہ عہد لیا کہ نبیوں تم اپنے اپنے ادوار میں، اپنے اپنے زمانوں میں، اپنی اپنی امتوں کے سامنے سب لوگوں کو یہ بات بتانا کہ ہم کچھ نہیں ہیں، اصل وہ محبوب جس کے لیے ساری کائنات بنائی جا رہی ہے وہ تشریف لا رہے ہیں، اور جس بھی نبی کے زمانے میں میرا محبوب آ جائے وہ خود بھی میرے محبوب کی غلامی کا اعلان کرے اور اپنی ساری امت کو بھی میرے محبوب کا غلام بنائے۔ ہر نبی سے یہ عہد لیا گیا اور ہر نبی اپنے اپنے زمانے میں یہ اعلان کرتا چلا گیا، حتیٰ کہ جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا تو انہوں نے بھی اپنی قوم میں کھڑے ہو کے فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میں تم کو بشارت دیتا ہوں میرے بعد ایک رسول تشریف لا رہے ہیں جس کا نام احمد ہے۔ تو آپ دیکھیں یہاں مفسرین فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کا نام جو سب سے زیادہ یہاں مشہور ہے وہ تو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے احمد کیوں فرمایا؟ فرماتے اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ تشریف فرما ہے اب، اور قیامت سے 40 سال پہلے آپ زمین پہ تشریف لائیں گے۔ چونکہ آپ کا زیادہ وقت آسمانوں پہ بیتا ہے اور بیتنا تھا، آپ آسمانی ہیں، تو آسمانوں میں سرکار کا نام احمد مشہور ہے، اس لیے آپ نے احمد بولا۔ اس مقام پہ آپ دیکھیں مفسرین بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں کھڑے ہوتے، اپنی امت میں کھڑے ہوتے، اور کھڑے ہو کے آپ حضور علیہ السلام کی عظمتیں شانیں بیان کرتے۔ جس طرح آج ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں اور قرآن پاک میں ہزاروں سال پہلے انبیاء علیہ السلام تشریف لے گئے، ان کی چلی گئیں، اسی طرح سے، اور قرآن پاک میں ہم پڑھتے ہیں سارا ذکر موجود ہے، بالکل ایسے ہی حضور اور حضور کی امت کا ذکر پہلی کتابوں میں موجود تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب نبی حضور کا ذکر کرتے رہے اور بتاتے رہے حضور کے بارے میں، حضور کی امت کی شان کے بارے میں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت میں کھڑے ہوتے، حضور کی عظمت اور شان میں خطاب کرتے۔ جب حضور کی شانیں بیان کرتے تو آپ کی امت پوچھتی پیارے عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام، وہ نبی آخر الزمان جو تشریف لا رہے ہیں وہ آپ سے بھی بڑی شان والے ہوں گے؟ توجہ کریں کہ اللہ پاک نے آپ کو قواری مریم کے بطن سے پیدا کیا، آپ کے اندر اللہ نے اپنی روح کو پھونکا، اپنا نبی بنایا، رسول بنایا، کتاب دی، آپ کو یہ شان دی کہ آپ مردے زندہ کر دیتے ہیں، کوڑیوں کو ہاتھ پھیرتے ہیں شفا مل جاتی ہے، مادرزاد اندھوں کی آنکھ پہ ہاتھ پھیرتے ہیں بینائی آ جاتی ہے،
آپ مٹی کی مٹھی بھر کے پھونک مارتے ہیں، پرندے بن کے اڑ جاتے ہیں، غیب کی خبریں دیتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو اتنی عظمتوں شانوں سے نوازا ہے، کیا وہ آپ سے بھی بڑی شان والے ہوں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہو کیا بات کرتے ہو، ان کی شان کا تو یہ عالم ہے، میں اتنی شانوں کے باوجود وہ پیغمبر وہ نبی آخر الزمان اتنی شان والے ہیں کہ میں ان کے جوتوں کے تسمے کھولنے کے بھی قابل نہیں ہوں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں۔ اب یہ حضرت اور سارے نبی دعا کرتے رہے مولا حضور کو امتی بنا دے، ہر نبی کی یہ خواہش رہی، حتیٰ کہ جلیل القدر نبی، لاڈل نبی، کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے بھی جب تورات میں حضور کی امت کی شان پڑھی تو عرض کی باری تعالیٰ یہ امت مجھے دے دے۔ فرمایا نہیں کلیم، یہ تو میں نے اپنے محبوب کے لیے بنائی ہے۔ عرض کی باری تعالیٰ اگر یہ امت مجھے نہیں مل سکتی تو مجھے ہی اس امت میں سے کر دے، یہ امت جس نبی کی ہوگی مجھے بھی اس نبی کا امتی اور غلام بنا دے۔ میں نہیں کلیم، تیرا زمانہ پہلے گزر جائے گا۔ ہر نبی ترستا رہا، اے غلامان مصطفیٰ، اے امت مصطفیٰ، اپنے نصیب پر جتنا مان کر سکتے ہو کرو، کہ نبی اس امت میں داخل ہونے کے لیے ترستے رہے۔ تو حضرت عیسیٰ، سب نبی دعا کرتے رہے مگر قبول کسی نہیں ہوئی۔ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باری آئی، انہوں نے عرض کی باری تعالیٰ نبوت بھی لے لے، رسالت بھی لے لے، مردے بھی زندہ نہ ہو، کوڑیوں کو بھی شفا نہ ہو، پرندے بھی اڑ بڑھ کے نہ اڑے، سب کچھ لے لے، بس ایک شے ادا کر دے، مارولا مانگ، عرض کی مولا نبی آخر الزمان کا غلام بنا دے، حضور کو امتی بنا دے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ واحد نبی ہیں جن کی دعا قبول ہوئی، اور قیامت سے 40 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر تشریف لائیں گے۔ یہ بات کرتے ہیں، اس طرح بھی سمجھے آپ، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن تورات کی کچھ تختیاں لے کے آئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو یہ الواح تورات ہے، میں آپ کو سناؤں۔ جب موسیٰ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی تو حضور علیہ السلام کا چہرہ انور غصے سے سرخ ہو گیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر کس تورات کی بات کرتے ہو؟ خدا کی قسم آج صاحب تورات موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے، ان کو بھی میری غلامی کے سوا چارہ نہ ہوتا۔ یا آقا علیہ السلام نے دو ٹوک فرمایا۔ اور اب دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ذہن نشین رکھیں، دمشق میں مسجد کے مینار کے اوپر آپ اتریں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام پہلے ظاہر ہو چکے ہوں گے، حضرت امام مہدی علیہ السلام، اور فجر کی نماز کا وقت ہوگا، تکبیر پڑھی جا چکی ہوگی کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام اللہ اکبر کرنے ہی والے ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسجد کے اندر داخل ہو آئیں گے۔ فجر کی نماز کا وقت ہوگا، دمشق میں مسجد ہے، اس کے مینار کے اوپر، وہ مینار اب بن چکا ہے، اس کے اوپر آپ اتریں گے اور پھر آپ تشریف لائیں گے۔ تو جب آپ تشریف لائیں گے سب کو پتہ چل جائے گا عیسیٰ علیہ السلام آ گئے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام مصلی چھوڑ دیں گے کہ حضور آپ آئیں، آپ آ کے نماز پڑھائیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے نہیں، نماز تو اس امت کو، اس امت کا امام ہی پڑھائے گا۔ رسول السلام نے اس بات کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اے میرے غلاموں، اس وقت تمہاری کیا شان ہوگی کہ عیسیٰ ابن مریم مقتدی ہوگے اور تم مقتدا ہوگے، نہ تم امام ہوگے اور عیسیٰ علیہ السلام تمہاری امامت میں اقتداء میں نماز پڑھیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے تو ذہن میں رکھیں نبی بن کے نہیں آئیں گے، رسول بن کے، ان کی نبوت رسالت کا زمانہ تمام ہو چکا۔ اب جب وہ آئیں گے تو غلام مصطفیٰ بن کے آئیں گے۔ پہلے آپ نے شادی نہیں کی تھی، اب حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ کے مطابق اب شادی بھی کریں گے، پھر آپ کے بچے بھی ہوں گے،
پھر آقا علیہ السلام کی شریعت مطہرہ سنت مبارکہ کے مطابق آپ زندگی گزاریں گے۔ اور حضور علیہ السلام نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم دنیا میں تشریف لائیں گے، صلیب کو توڑ دیں گے اور عیسائی گلے میں پہنتے ہیں، خنزیر کو قتل کر دیں گے، عیسائی حلال سمجھتے کھاتے ہیں، شراب کو بہا دیں گے اور جزیے کو موقوف کر دیں گے۔ جزیہ ہوتا ہے اسلامی ریاست میں جو غیر مسلم رہتے ہیں ان کے مال جان کی حفاظت کرتی ہے اسلامی ریاست، اس کے بدلے میں ان سے ٹیکس لیا جاتا ہے، اس کو جزیہ کہتے ہیں۔ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، صلیب توڑ دیں گے، خنزیر قتل کر دیں گے، شراب بہا دیں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے۔ استاد علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کمال آپ نے لکھا ہے، تفسیر تبیان القرآن میں اس مقام پہ آپ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تو حضور کے غلام بن کے آئیں گے، امتی بن کے آئیں گے۔ امتی کی کیا مجال کہ وہ اپنے نبی کے کسی حکم میں تبدیلی کرے، نبی کے بنائے ہوئے قانون میں کسی قسم کی ترمیم کرے یا بدلے یا اس کو ختم کرے۔ فرماتے ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئیں گے، آپ کی محنت سے، آپ کی تبلیغ سے روح کائنات میں کوئی غیر مسلم بچے گا ہی نہیں، تو ٹیکس کس سے لینا ہے؟ موقوف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک مرتبہ پھر کفر ختم ہو جائے گا، ہر سو اسلام کا پھریرا ہو جائے گا۔ تو اس لیے ٹیکس تو لینا تھا غیر مسلم سے، غیر مسلم بچے گا ہی نہیں، اس لیے وہ ٹیکس موقوف ہو جائے گا۔ رسول اللہ السلام نے فرمایا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام میری تربت پہ، میرے مزار انور پہ، میری مرقد اطہر پہ آئیں گے اور آ کے مجھے سلام کہیں گے، میں ان کے سلام کا جواب دوں گا۔ رسول صلوات والسلام آپ سب سمجھتے ہیں گنبد خضرا میں آقا علیہ السلام کے روضہ انور میں سرکار پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، تو سرکار کے پہلو میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، اس طرح سے کہ حضرت ابو بکر صدیق سرکار کا چہرہ حضور کے سینے کے سامنے آتا ہے، اور پھر سیدنا فاروق اعظم بھی حضور کے پہلو میں، تو وہ اس طرح وہ ان کا سر انور ابو بکر صدیق کے سینے کے سامنے آتا ہے اس طرح سے، اور سرکار کی دوسری طرف جگہ خالی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام حضور کی دین کی، حضور کی شریعت کی، حضور کی امت کی خدمت کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، حتیٰ کہ دجال کو بھی لد کے مقام پہ عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے۔ وہ آپ کو دیکھ کر جس طرح نمک پانی میں پگھلتا ہے وہ پگھلنے لگ جائے گا، اور آپ لد کے مقام پہ اس کو قتل کریں گے۔ اور یاجوج ماجوج جو نکلیں گے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اتنے زیادہ ہوں گے، اتنے زیادہ ہوں گے، اتنے زیادہ ہوں گے، چھوٹے چھوٹے ہیں وہ، ان کے لمبے لمبے کان ہیں، جب لیٹتے ہیں تو نیچے والا کان نیچے لٹا لیتے ہیں، بچھا لیتے ہیں، اوپر والا کان اوپر لے لیتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے زمین میں ہے۔ جب قیامت کا وقت قریب آئے گا، اللہ پاک چاہے گا وہ نکلیں گے باہر، تو حضور نے فرمایا وہ اتنے زیادہ ہوں گے، اتنے زیادہ ہوں گے، جو چیز سامنے آتی جائے گی وہ کھاتے جائیں گے، سبزیاں، پھل، درخت، جو چیز بھی سامنے آئے گی وہ کھاتے جائیں گے، کھاتے جائیں گے۔ سرکار نے ان کی کثرت کے بارے میں سمجھایا کہ آپ ان کی کثرت کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ 10 میل کی مسافت میں دریا بہتا ہوگا، اس میں سے وہ گزریں گے تو اس کا پانی اس طرح پی کے چٹ کر جائیں گے کہ اس سے پیچھے والا ہے صدیوں پہلے یہاں پانی بہتا تھا، یہ کسی کے قابو نہیں آئیں گے، اتنے کثیر ہوں گے۔ تو یہ یاجوج ماجوج کے بارے میں پھر جناب سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام بد دعا کریں گے، پھر آپ کی بد دعا سے اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی گردن کے اندر ایک کیڑا پیدا کر دے گا، سمجھے، بیماری لگا دے گا، اور وہ پھر کیڑا ان کی گردنوں کو کھاتا جائے گا، اس طرح وہ مر مر کے گرتے جائیں گے، گرتے جائیں گے، اور سب ہلاک ہو جائیں گے۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے، بس ختم کر رہا ہوں، جب آپ پیدا ہوئے تو پیدا ہونے کے وقت آپ کی والدہ نے عرض کی باری تعالیٰ اب میں کیا کروں؟
لوگ باتیں کریں گے، لوگ باتیں بنائیں گے، میں ان کو کیسے سمجھاؤں گی؟ کس کس کی زبان پکڑوں گی؟ کس کس کو بتاؤں گی کہ یہ سب اللہ کی قدرت سے ہوا ہے؟ میری بات پہ کون یقین کرے گا؟ تو اللہ پاک نے فرمایا مریم تو پریشان نہ ہو، جب لوگ جمع ہو جائیں اور باتیں کریں اور پوچھیں کہ تو نے یہ کہاں سے لیا ہے، تو تم اشارہ کرنا کہ میرا چپ کا روزہ ہے، جو کچھ پوچھنا اس بچے سے ہی پوچھ لو، جو کچھ پوچھنا ہے اس بچے سے ہی پوچھ لو۔ مختصر آپ کی ولادت ہو گئی، لوگوں کو پتہ چلا، لوگ جمع ہو گئے، بڑی بڑی باتیں کی، تیری ماں ایسی نہیں تھی، تیرا باپ ایسا نہیں تھا، تیرے بڑے ایسے نہیں تھے، تو نے یہ کیا کیا، کہاں سے لیا؟ ایک بدبخت نے بڑی بے ادبی سے ایسے ہاتھ کھڑا کیا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اللہ نے اس کا ہاتھ وہیں شل کر دیا، سے ہاتھ لمبا کر کے کہنے لگا، تہمت لگانے لگا، تو اللہ نے اس کا ہاتھ وہیں شل کر دیا۔ تو آپ نے اشارہ کر کے کہا کہ میرا چپ کا روزہ ہے، جو کچھ پوچھنا ہے اس بچے سے ہی پوچھ لو۔ تو جناب سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام جو ہیں وہ اپنی والدہ محترمہ کا دودھ پی رہے تھے، چھاتی مبارک ان کے منہ میں تھی، دودھ پی رہے تھے۔ جب آپ نے یہ فرمایا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کا دودھ چھوڑ دیا، دودھ چھوڑا اور چہرہ لوگوں کی طرف موڑا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے، ابھی تھوڑی دیر پہلے پیدا ہوئے ہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے پیدا ہوئے ہیں، اور والدہ کا دودھ چھوڑ کے لوگوں کی طرف مڑ کر دیکھا اور آپ بول پڑے، آپ نے کلام فرمایا۔ اور یہ بھی کوئی تفسیر کی بات یا حدیث کی بات نہیں، یہ تو نص قطعی ہے، قرآن بیان کر رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بولے تو سب سے پہلے آپ نے جو لفظ بولے کیا تھے؟ انی عبداللہ، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہاں پھر مفسرین بحث کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے یہ کیوں کہا میں اللہ کا بندہ ہوں؟ ماتے اس لیے کہ آپ اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے کہ میری امت مجھے خدا کا بیٹا یا خدا بنا ڈالے گی۔ آپ نے سب سے پہلے کلام ہی یہ کیا، کہا لوگوں خبردار، کل کو مجھے خدا یا خدا کا بیٹا نہ بنانا، میں تو خدا کا بندہ ہوں۔ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے۔ وجعلنی نبیّا، اس نے مجھے نبی بنایا ہے۔ وجعلنی مبارکن، اس نے مجھے مبارک بنایا ہے۔ اب ساری بات بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام حضور علیہ السلام سے کیسی نسبت رکھتے ہیں، کیسے حضور کے غلام ہیں، کس طرح حضور کی غلامی مان کے لی ہے، کس طرح شان بیان کرتے ہوئے فرماتے کہ میں ان کے جوتوں کے تسمے کھولنے کے بھی قابل نہیں ہوں۔ یہ عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تو پیدا ہوتے ہی جانتے ہو کہ میں نبی ہوں، اور جو نبیوں کے نبی ہیں انہیں 40 سال پتہ ہی نہ ہو کہ میں نبی ہوں کہ نہیں۔ کتنی عجیب بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، میرے محبوب یہ یہود و نصارہ، یہ کفار یہودی، یہ جس طرح اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں کہ یہ میرا بچہ ہے۔ آپ جائیں نا اسکول میں تو یکدم سینکڑوں ہزاروں بچے نکلتے ہیں، مگر ہزاروں بچوں میں سے جو ہمارا بچہ ہوتا ہے ہمیں پتہ وہ میرا بیٹا ہے، پہچان لیتے ہیں نا۔ فرمایا محبوب جس طرح ہر کوئی اپنے بچے کو پہچانتا ہے اور پہچاننے میں ذرا بھی اس کو غلطی نہیں لگتی، اسی طرح محبوب یہ تجھے جانتے ہیں کہ تو نبی برحق ہے، تیرے نبی برحق ہونے میں ان کو کوئی شک نہیں ہے۔ حتیٰ کہ حضرت اس مقام پہ پڑھے حضرت عبداللہ بن سلام جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، جناب سیدنا یوسف علیہ السلام سرکار کی اولاد میں سے تھے۔ جب سرکار تشریف لائے مدینہ پاک میں تو انہوں نے حضور علیہ السلام کی زیارت کی تو دیکھتے ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ یہودیوں نے کہا اتنے بڑے عالم تھے، کوئی بحث مباحثہ کرتے، کوئی مناظرہ کرتے، کوئی سوال جواب کرتے، دیکھتے ہی کلمہ پڑھ لیا۔ آپ نے فرمایا کیا بات کرتے ہو؟ میں نے جب سرکار کا چہرہ دیکھا میرے دل نے کہا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ یہ حضرت عبداللہ بن سلام اس آیت کی تفسیر میں اس مقام پہ فرماتے ہیں، آقا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اللہ پاک برحق فرما رہا ہے کہ یہ یہود اور یہ نصرانی جس طرح محبوب اپنی اولادوں کو پہچانتے ہیں، بیٹوں کو ایسے آپ کو پہچانتے ہیں۔ آپ نے عرض کی آقا ہمیں اپنے بیٹے کے بیٹے ہونے میں تو شک ہو سکتا ہے کہ ہماری بیویوں نے کوئی گڑبڑ نہ کی ہو، بیٹے کے بیٹے ہونے میں کہ میرا ہی ہے اس میں تو شک ہو سکتا ہے، مگر آپ کے نبی آخر الزمان ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ عبداللہ بن سلام نے عرض کیا تو حضور السلام کی تشریف آوری سے پہلے بتا رہا ہوں، ساری کتابوں میں تفصیل کے ساتھ حضور کا اور حضور کی امت کا ذکر تھا۔ یہود و نصارہ جب بھی کسی خاص مہم پہ جاتے، حضور السلام کے وسیلے سے دعا مانگتے، تجارت کے لیے جاتے، جنگ کے لیے جاتے، کسی خاص مہم پہ جاتے، کوئی خاص چیز رب کی بارگاہ سے مانگتے، حضور کے وسیلے سے دعا مانگتے، آقا کے وسیلے سے دعا مانگ کے جاتے، اللہ ان کی مہمات میں ان کو فتح دیتا۔ اور سب کو پتا تھا کہ نبی آخر الزمان کہاں پیدا ہوں گے، اس ملک کا نام کیا ہوگا، ہجرت کر کے کہاں جائیں گے، وہاں کی آب و ہوا کیسی ہوگی، وہاں کا کلچر کیسا ہوگا، ہر چیز کا لکھا ہوا تھا۔ بس اختتام کی طرف آ رہا ہوں، حتیٰ کہ آپ پڑھ کر دیکھیں کہ یہودیوں کے بڑے بڑے عالم اور بڑے بڑے لوگ، کیا مرد کیا عورتیں، کیا جاہل کیا عالم، اپنی کتابوں میں چونکہ حضور کا ذکر پڑھ چکے تھے اور ان کو یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا وقت آ گیا، سینکڑوں میل کی مسافت طے کر کے، ہزاروں میل کی مسافت طے کر کے، اپنے دیش چھوڑ کے، وطن چھوڑ کے، قبیلے چھوڑ کے، گھر بار چھوڑ کے، جائیدادیں چھوڑ کے مکہ اور مدینہ میں آ کے مقیم ہو گئے تھے کہ جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے ہم ان پر ایمان لائیں گے، ان کے غلام بنیں گے، ان کے امتی بنیں گے، ان کے صحابی بنیں گے۔ پھر یہاں تک آپ پڑھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جس رات ولادت ہوئی، سرکار کی جس رات ولادت ہوئی، صبح کی بات ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا راوی ہیں، فرماتی ہیں کہ ایک یہودی تھا جس نے مکہ پاک میں قیام کیا ہوا تھا۔ جب آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، وہ قریش کے پاس آیا، اس نے آ کے کہا، اے قریشیو، آج رات تمہارے ہاں کوئی بچہ تو نہیں پیدا ہوا؟ تو انہوں نے بتایا، ہاں عبداللہ مرحوم کا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ وہ کہنے لگا، مجھے لے چلو، مجھے دکھاؤ۔ تو وہ قریش سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے پاس لے آئے، گزارش کی، درخواست پیش کی کہ یہ آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہے۔ تو حضرت سیدہ آمنہ فرماتی، میرا دل نہیں مان رہا تھا، مگر قریش نے کہا کچھ نہیں ہوتا، آپ دکھا دیں۔ اس نے سرکار کی زیارت کی، پھر اس نے کہا پشت سے کپڑا ہٹا کے دکھاؤ۔ جب پشت سے کپڑا ہٹا کے دکھایا، دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت دیکھی، غش کھا کے بے ہوش ہو کے گر گیا۔ جب ہوش آئی تو لوگوں نے کہا، تجھے کیا ہوا، تو کیوں بے ہوش ہو گیا، کیوں غش کھا کے گر گیا؟ اس نے کہا، اے قریش، تمہیں مبارک ہو، جس نبی کے لیے ہم اپنا گھر بار چھوڑ کے آئے تھے، دیس وطن چھوڑ کے آئے تھے، جائیدادیں چھوڑ کے آئے تھے، جس نبی کے انتظار میں تھے، اور ہمارا یہ عقیدہ تھا، ہمارا یہ دل تھا، چاہتا تھا ہمارا دل، اور ہم سمجھتے تھے کہ وہ نبی آخر الزمان بنی اسرائیل میں سے آئے گا۔ اے قریشیو، تمہیں مبارک ہو، وہ نبی آخر الزمان تم میں تشریف لے آئے ہیں۔ ہائے، ہم اس نعمت سے محروم ہو گئے۔ یہاں تک حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ رضول السلام کا جو جلیل القدر صحابی حضور کے ثنا خان ہیں، یہ راوی ہیں، فرماتے ہیں میری عمر اس وقت 7 یا 8 سال کی تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہیں سنی بات سمجھنے کا میں ادراک شعور رکھتا تھا، کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک یہودی کھڑا ہو کے اعلان کر رہا تھا، اے قوم یہود میرے پاس جمع ہو جاؤ۔ جب سب لوگ اس کے پاس جمع ہو گئے تو اس نے کہا، اے یہودیوں،
جس ستارہ احمد نبی محمد نبی آخر زمان کا ہمیں انتظار تھا، خدا کی قسم وہ ستارہ محمد آج رات طلوع ہو گیا ہے۔ اس طرح سے ان کو یقین تھا۔ رسول اسلام اپنے نہال گئے تو رسول اسلام صحابہ کو باتیں بتاتے تھے کہ یہ تالاب دیکھو، بچپن میں نے اس تالاب کے اندر تیراکی سیکھی تھی۔ تو سرکار فرماتے تھے خدا کی قسم میں اس میں تیرتا ہوتا، غسل کرتا ہوتا، نہاتا ہوتا، یہودی گزرتے وہ میری پشت پر مہر نبوت دیکھ کے کہتے خدا کی قسم یہ بچہ نبی آخر الزمان ہے۔ ارے یہودیوں نے پہچان لیا، پیدا ہوتے یہودی پہچان گئے کہ یہ نبی آخر الزمان ہے۔ تو کیسا امتی ہے، تو سمجھے پھرتا ہے 40 سال حضور کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نبی ہوں کہ نہیں۔ اور آقا علیہ السلام فرمایا کرتے میں آج تک اس پتھر کو پہچانتا ہوں، مسلم شریف میں حدیث ہے، میں آج تک اس پتھر کو پہچانتا ہوں۔ میں شہر مکہ سے جب بھی باہر نکلتا اس پتھر کے پاس سے گزر کے جاتا، یا باہر سے جب شہر میں آنے کے لیے آتا اس پتھر کے پاس سے گزرتا، وہ پتھر کہتا السلام علیکہ یا نبی اللہ۔ وہ پتھر مجھے پہچانتا تھا کہ آپ نبی آخر الزمان ہیں اور مجھے سلام کہتا تھا۔ یہاں عرفاء ایک بات کہتے ہیں حضور تو اتنے لجپال ہیں کہ پتھر بھی سلام کہے تو اسے بھی پہچانتے ہیں اور بھلاتے نہیں۔ اے غلام مصطفیٰ تو سلام کہے تجھے کیسے بھلا دیں گے۔ تو بس بات ختم کر دی۔ یہ تو یہ کہتے ہیں نا، آؤ حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے ہیں، آقا سے پوچھتے آقا آپ خود بتائیں آپ کب سے نبی ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے خود فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا متی وجبت لک النبوۃ، آقا آپ کی نبوت کب سے ثابت ہے، آپ کب سے نبی ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا قال وآدم بین الروح والجسد، آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے جھگڑوں میں تھے، میں اس سے پہلے کا نبی ہوں۔ ایک مقام پہ فرمایا کنت نبیا وآدم بین الطین والماء، آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی میں تھے، یعنی ان کی مٹی کے اندر پانی ڈال کے اس کو گون دیا گیا تھا، یا اس مٹی سے آپ کا جسم بنا دیا گیا تھا، مگر روح نہیں ڈالی گئی تھی، میں اس سے پہلے کا نبی ہوں۔ آپ بتاؤ ہم ان مولویوں کی بات مانیں یا اپنے آقا کی بات مانیں؟ تو یہ ضمناً یہ نوید صاحب کے کہنے پہ میں نے آج تھوڑا اس کے اوپر، وغیرہ یہ میرے پاس اتنے دلائل ہیں، اتنا میں نے لکھا ہوا ہے کہ 2 گھنٹے بھی ہم پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ یہ ختم نہیں ہو سکتا، مگر میں سمجھتا ہوں آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا علیہ السلام کی پکی سچی ہمیں اللہ پاک معرفت عطا فرمائے، اور حضور علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کے دن حضور علیہ السلام کی شفاعت کبریٰ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔